متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ اسلام آباد پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا خیر مقدم کیا۔ شیخ عبداللہ بن زید وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کو علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ دورے کے دوران اہم امور اور معاہدوں پر غور ہوگا۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ، 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی جاں بحق، متعدد زخمی۔ عمرہ زائرین کی بس البدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے ٹرالر سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ جاں بحق افراد کا تعلق پاکستان کے ضلع بھاول نگر سے۔ 26 اپریل کو مکمل ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ 27 اپریل کو اگلے لائحہ کا اعلان کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وفاقی دارالحکومت میں غزہ ملین مارچ سے خطاب۔ کہا حکمران امریکہ اور اسرائیل سے خوف کھاتے ہیں۔ حکمران طبقہ غلام ابن غلام ہے، امریکہ کے آگے جھکتے ہیں۔ حکمران سوئے ہوئے ہیں لیکن امت جاگ رہی ہے۔ مسلم حکمران غیر مسلموں سے غیرت کھائیں۔ اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ غزہ کی کامیابی دنیا بھر کے مظلوموں کی کامیابی ہے۔ فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ملک کے حالات کے پیش نظر ساتھ چلنے پر اتفاق۔ لاہور میں دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ طے ہے، نہروں کا معاملہ دستیاب پانی کی بنیاد پر کریں گے۔ سندھ کا حق ہے کہ وہ اپنے پانی کی حفاظت کرے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کروانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، گورننس کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے رکھے ہیں، امید ہے ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ وفاق اور سندھ کا نہروں کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کینال مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ سندھ حکومت کے اعلامیے کے مطابق رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ کینالز منصوبے پر بات چیت کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی متفق۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا نہروں کا معاملہ سی سی آئی میں حل کرنے کا مشورہ۔ کہا پانی کے معاملے پر فورم سی سی آئی ہے، پانی کا تنازع سی سی آئی میں طے ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، نہروں کے معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق طلال چودھری بولے افغان مہاجرین کے حوالے سے ڈیڈ لائن وہی رہے گی، دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ سندھ کے تحفظات دور ہونے تک نہروں پر 1 انچ کام نہیں ہوگا۔ وفاق کے وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کھیلداس کوہستانی کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کوئی ایسا ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا جس سے ایک صوبہ ناراض ہو۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صرف ایک صوبے کے نہیں بلکہ پاکستان کے رہنما ہیں۔ جمہوریت میں احتجاج اور جلسے ہوتے رہتے ہیں لیکن اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری طور پر کینالوں کے منصوبے کو روکنا چاہیے، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مطالبہ۔ کہا کہ نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزراء نے خراب کیا، سندھ میں اپنے مقدمے کو مضبوطی سے لڑا۔ وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کے مطالبے پر کینال منصوبے کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، ایک حصے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو نہیں دیا جاتا۔
ہم ترقی کے حق میں ہیں لیکن پانی کی کمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے۔ حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے موذی وائرس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عالمی شراکت داروں کے تعاون کے بغیر پولیو کے موذی وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ افغانستان پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان سے بہتر کوششیں کر رہا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں افغانستان پولیو کا خاتمہ پاکستان سے پہلے نہ کر دے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا کراچی میں ہیلتھ ریسرچ ایڈوائزری بورڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں کافی تحقیق ہو رہی ہے، عمل درآمد نہیں۔ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان پولیو کا ایک ساتھ خاتمہ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ سعودی سفارت خانہ احمد پر سعودی عرب کے سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ کسی کو امن و امان خراب کرنے یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غزہ سے یکجہتی کے نام پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات حسبہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں کہ وزیر مملکت کے الداس پر حملہ افسوسناک ہے۔ غزہ کے نام پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ کیا پاکستان میں پیش آنے والے واقعات سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ایسے واقعات سے ملک کا تشخص خراب ہو رہا ہے۔ کراچی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام 14 غزہ کانفرنس۔ اقوام متحدہ سے غزہ میں فوری جنگ کا مطالبہ۔ حماس رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر نے اہل پاکستان کے غزہ سے یکجہتی کے جذبے کو سراہا۔ مقررین نے خطاب میں کہا کہ غزہ کی جنگ صرف فلسطین کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی جنگ۔ آپس میں ہم آہنگی، بھائی چارہ اور پیار محبت بہت ضروری ہے۔ مسیح برادری پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق کا ایسٹر تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں مسیح برادری نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی۔ میرا حلقہ باعث فخر ہے۔ میں 70,000 مسیح ووٹرز کا نمائندہ ہوں۔ آپ کی خوشی میں اور آپ کے ہر تہوار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پی آئی اے نے لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم کا براہ راست پروازوں کے آغاز پر اظہار مسرت۔ کہا کہ براہ راست پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ دیگر ممالک کے ساتھ پی آئی اے کی براہ راست پروازیں جلد شروع ہوں گی۔ یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان نے خورشید نامی شہری کو قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ مقتول سے تاحال کسی قسم کی لوٹ مار کے شواہد نہیں ملے۔ واقعہ ابتدائی طور پر ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق بلدیہ سیکٹر 8 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا۔ بلدیہ نیول کالونی میں بھی ڈمپر نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا میلہ سج گیا۔ خانپور کے ایشیا کنگ کی مویشی منڈی میں دھوم۔ 50 من وزنی ایشیا کنگ کے 2 کروڑ روپے قیمت مقرر۔ دودھ، بادام، دیسی گھی خوراک، 6 فٹ قد 10 فٹ چوڑائی کا حامل بچڑا عوام کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔